السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو گلف لائف ہندی یوٹیوب چینل۔ 4 نومبر کے لیے سعودی عرب کی فٹافٹ خبریں، اور آپ کو بتا دوں کہ فلائٹ کے لیے جو آپ لگاتار کمنٹس کر رہے ہیں، یہ فلائٹ کب سے شروع ہوگی انڈیا سعودی عرب کے لیے، تو بھائی اس کے لیے کوئی ڈیٹ جب سامنے آ ہی نہیں پا رہی ہے تو میں آپ سے کیا بتا دوں۔ 1 نومبر سے فلائٹ شروع ہونی چاہیے تھی، سعودی عربین ایئر لائن کی طرف سے چارٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا، اور یہ کورونا کا ایک بہانہ ہے۔ کورونا کی وجہ سے فلائٹ نہیں رکی ہوئی ہے، فلائٹ رکی ہوئی ہے کہ ان کا جو اتفاق ہے یا ان کا کانٹریکٹ ہے وہ صحیح نہیں بیٹھ پا رہا ہے۔ سعودی گورنمنٹ اپنا فائدہ چاہتی ہے زیادہ، انڈیا گورنمنٹ اپنا زیادہ فائدہ چاہتی ہے، اور جو عام لوگ ہیں بیچ میں وہ پس رہے ہیں، ان کی مجبوری کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو بھائی ٹویٹر پر، فیس بک پر لکھنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور جو بندے دبئی سے ہو کر آ رہے ہیں وہ بندے آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کیسے ایسے پرسنلی بتا دوں جب میں ابھی کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا جو آپ کے ساتھ چیٹنگ نہ کرے۔ کوئی 10-20 روپے کا معاملہ نہیں ہے، 1 لاکھ روپے تقریباً لگ رہے ہیں۔ تو اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں ایجنسی یا پھر ایجنٹ کا، تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں جاؤں گے، اور اگر آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس لیے جب تک میں شیور نہیں ہوں میں آپ سے کسی ایجنسی یا ایجنٹ کا نام نہیں لوں گا۔ تو بھائی میں اس بارے میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کے لیے مجبور ہوں۔ بہرحال خبریں شروع کرتے ہیں۔ انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا ایک اور گروپ منگل کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ اب تک دیکھا جائے تو عمرہ زائرین کا یہ انڈونیشیا سے دوسرا گروپ ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کی کارروائی کے بعد عمرہ زائرین کو سیدھے ایئرپورٹ سے ہوٹل بھیجا جا رہا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، جہاں پر ان کو 3 دن کے لیے آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ان کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تصویروں کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر سرکشا کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے امیگریشن کی کارروائی جو ہے وہ نپٹائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی آپ انڈونیشیا کے جو زائرین ہیں عمرہ، ان کے چہرے پر عمرہ کے حوالے سے خوشی دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں سائبر لا کافی ٹائٹ ہے، قانون سخت ہے، ایسا سننے میں تو اکثر آتا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پر فرضی خبریں وائرل ہوتی ہیں ان پر کوئی لگام نہیں لگ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بندے نے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یعنی اپنی گاڑی کی ویڈیو بنائی اور بتایا کہ پیچھے میری چیکنگ ہوئی گاڑی کی، اور ٹریفک پولیس کرمی نے گاڑی کی پیٹرول ٹنکی چیک کی، اور پیٹرول تھا وہ 1/4 سے کم تھا، یعنی مان کے چلیے 25% سے کم پیٹرول تھا، اور پولیس والے نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن آگے کے لیے چیتاونی دے دی ہے کہ ایک طرح کا وائلیشن ہے، آپ کا پیٹرول 25% سے گاڑی میں نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ایک دوسرے بندے نے ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ جو ویڈیو ہے اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے، تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹی خبر ہے۔ ٹریفک وبھاگ میں اس طرح کا کوئی بھی قانون نہیں ہے جو آپ کے پیٹرول ٹنکی سے سمبند رکھتا ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے اس طرح کی خبریں بھی وائرل ہوتی ہے، لیکن ان پر کوئی لگام نہیں لگ رہی۔ سعودی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ نے GCC کنٹریز کے لوگوں کے لیے بھی عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی لمیٹڈ اجازت دے دی ہے۔ لمیٹڈ اجازت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ کورونا کی ٹیسٹ رپورٹ لے کر آنی ہے، اور ساتھ ہی جو آئسولیشن کی پابندی ہے وہ تو لگے گی ہی، جیسے کہ پاکستان اور انڈونیشیا سے آنے والے عمرہ زائرین پر لگی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے اندر ہی آپشن رکھا گیا ہے GCC کنٹریز والوں کے لیے، تو عمرہ کی بکنگ ان کو بھی کرنی ہے، سیم وہی طریقہ جیسے سعودی عرب میں رہنے والے بندے کر رہے ہیں، اور جو ڈیٹ ان کو ملے گی اسی کے مطابق ان کو سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ پہنچنا ہوگا۔ سعودی منسٹری آف کامرس نے گراہکوں کے حق بتائے، یعنی سامان بدلنے یا پھر واپس کرنے کے لیے۔ پوری خبر کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی دکان یا پھر مال سے کوئی سامان خریدتے ہیں یا پھر آن لائن ہی شاپنگ کیوں نہ کرتے ہو، اگر سامان کے اندر کوئی خرابی نکلتی ہے تو اس کو واپس کرنے یا پھر بدلنے کا حق آپ کو ہوگا۔ دکاندار سامان نہ بدلنے یا پھر واپس کرنے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ سامان بدلنے یا پھر واپس کرنے کے لیے پالیسیز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی اگر آپ الیکٹرانک کی دکان میں جائیں گے تو اس کے نیم الگ ہے، سبزی کی دکان میں جائیں گے تو اس کے نیم الگ ہے، کپڑوں کی دکان میں سامان لینے جاتے ہیں تو اس کے نیم الگ ہے۔ تو یہاں پر دکانداروں کو اس چیز کا پابند بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی دکان میں ایک نوٹس بورڈ لگا دے، اس میں لکھ دے کہ ہماری جو شرطیں ہیں سامان بدلنے کی یا پھر واپس کرنے کی یہ ہے، اور گراہکوں سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پر سامان خریدتے ٹائم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے ریپلیسمنٹ کے یا پھر واپس کرنے کی نیم کیا ہے۔ سعودی عرب میں بیتے دن آئے کووڈ-19 کی رپورٹ کے مطابق 473 نئے کیسوں کی پشٹی ہوئی ہے، جس کے بعد سعودی عرب میں کورونا کے سنکرمتوں کی سنکھیا بڑھ کر 3,48,510 ہو گئی ہے۔ بیتے دن 481 نئی ریکوری ہوئی، جس کے بعد کل ریکوری کی سنکھیا 3,35,153 ہو چکی ہے۔ بیتے دن ہی 19 نئے لوگوں کے مرنے کی خبر، جس کے بعد اب تک کل مرنے والوں کی تعداد 5,456 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی سنکھیا 7,901 رہ گئی ہے، جن میں سے 749 کریٹیکل کیس ہیں جو کہ ICU میں رکھے گئے ہیں۔
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मनी लॉन्ड्रिंग और सऊदियों के नाम से अजनबियों के कारोबार करने पर जो लोग उसके अंदर शामिल है यानी मुकदमा चल रहा था तो उनको सजाएं सुनाई है। आपको बता दें कि इन लोगों ने कंपनियां खोल रखी थी सऊदियों के नाम पर और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है ये लोग मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने अपने मुल्क। तो आपको बता दें कि इस पूरे केस के अंदर 4 लोग शामिल थे जिनको टोटल 28 साल की सज़ा मिली है और 20 मिलियन रियाल के इन पर जुर्माने लगे हैं। अदालत ने इन लोगों के कब्जे से 2 मिलियन रियाल सरकारी हक के हिसाब से जब्त करने का फैसला सुनाया। इसके साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, पैसे गिनने की मशीन और बैंकों में मौजूद रकम जो कि 7,14,000 रियाल है भी जब्त करने का फैसला सुनाया है। रियाज की अदालत ने कंपनी के अकाउंट से सऊदी अरब से बाहर ट्रांसफ़र की गई रकम जो कि 375 मिलियन है वो भी वापस करने और उसको जब्त करने का फैसला सुनाया है। और जो टैक्स वगैरह बाकी वो भी इन्हीं पैसों में से जमा किए जाएंगे। और इस पूरे मामले में 4 लोग हैं जिनमें 3 अजनबी एक सऊदी है। तो जो अजनबी उनको सज़ा पूरी होने के बाद सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा और दोबारा वो कभी भी किसी वीज़ा पर नहीं आ सकते। और जो सऊदी है उसको दोबारा किसी भी तरह का कोई बिजनेस करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। एक सऊदी युवक ने जाजान में गाड़ियों की वर्कशॉप खोलकर एक नई मिसाल बना दी है। वर्कशॉप में खुद भी काम करते हैं एक लोकल सऊदी टीवी चैनल अल अखबारिया से बात करते हुए सऊदी नौजवान ने कहा कि वो इंजीनियर है। वर्कशॉप खोलने से पहले मशहूर बड़ी कंपनियों की कार वर्कशॉप में ट्रेनिंग कर चुके हैं। अली ने बताया कि शुरुआती दिनों में वर्कशॉप खोलने में काफ़ी मुश्किलें आई। बल्दे की तरफ से लाइसेंस वगैरह लेने में मतलब काफ़ी तरह के नियम व शर्तें होती, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। और जो मेरे ग्राहक है वो ज़्यादातर सऊदी है। तो जब सऊदी ग्राहकों को पता चलता है कि उनके हमवतन ने वर्कशॉप खोली है तो बहुत खुशी महसूस करते हैं और हमेशा के लिए मेरे ग्राहक बन जाते हैं। इसी तरह मेरे जो कस्टमर बेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कम ही वक्त में मेरी वर्कशॉप ज़्यादा पहचान बनाने लगी है। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल और खादिम हुजरा मुबारका आगा अहमद अली यासीन इंतकाल कर गए। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक ट्विटर पर मस्जिद नबी शरीफ के मौज़न के अकाउंट में कहा गया है कि खादिम हुजरा मुबारका आगा अहमद अली यासीन की नमाज जनाजा पीर को मस्जिद नबी शरीफ में अदा की गई और उन्हें दफनाया जा चुका है। रोज़ा अतर और हुजरा मुबारका के खादिम आगा अहमद अली यासीन की मौत के बाद अब मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 3 आगा बाकी है। यानी देखा जाए तो इनकी नस्ल पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। 3 लोग यहाँ पर सिर्फ बचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मस्जिद नबवी शरीफ की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। तो इस खबर को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है कि ये 3 लोग क्यों बचे हैं, आगे क्या होगा और ये कौन थे, अगर ज़्यादा तफसील इनके बारे में जाननी है जिनकी मौत की खबर मैंने यहाँ पर आपको बताई है तो आप इस वीडियो पर अभी बने रहिए। और उर्दू में आपको समझना होगा, अब मैं आपको ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा आर्टिकल है। तो बने रहिए वीडियो पर अंत तक आपको ताकि ज़्यादा जानकारी मिल जाए कि जो रोज़ा रसूल और हुजरा मुबारका के खादिम इनका क्या बैकग्राउंड है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और उर्दू में है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल यह है कि आगा खान कौन है। अगवात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्त पर देने वाले बिलकामिल खुश खसाल और मुनकसर अलहाल लोग हैं। इनकी अपनी एक तारीख़, तहजीब और कायदे कानून है। मस्जिद नबी शरीफ में अगवात की तारीख़ मुल्क अल नासिर सलाहुद्दीन बिन अय्यूब के अहद से शुरू होती है। वो पहली शख्सियत है जिन्होंने मस्जिद नबी शरीफ की खिदमत के लिए अगवात तैनात किए थे। हर दौर में अगवात का लिबास मुनफरिद रहा है। मारूफ सैय्यद इब्न बतूता ने उनका तज़किरा करते हुए तहरीर किया है। अगवात खुश अतवार होते हैं, इनके मलबूसात दिलचस्प अंदाज के होते हैं। अगवात के सरदार को शेख हरम कहा जाता है। अगवात लफ्ज़ जमा है, इसका वाहिद आगा है। आगा गैर अरबी लफ्ज़ है, ये तुर्की, कर्दी और फ़ारसी ज़ुबानों में इस्तेमाल किया जाता है। कर्दी अपने शयूख और बुज़ुर्गों को आगा कहते हैं। तुर्क सरदार और सरबराह के लिए आगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ़ारसी में आगा ख़ानदान के सरबराह के लिए बोला जाता है। आगा अहमद यासीन के इंतकाल के बाद अब मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 3 आगा हयात है। मस्जिद नबवी शरीफ में इनके लिए एक मखसूस जगह है जिसे दख्ता अल आगात कहा जाता है। ये जगह मस्जिद नबवी शरीफ के एक गोशे में है। माजी करीब तक ये लोग वहाँ सफ़ेद हमामा, रंगीन शाल और कमर पर बेल्ट बांधे हुए मुस्तैद शक्ल में बैठे नजर आते थे। यूं ही इन्हें खिदमत के लिए तलब किया जाता था, फ़ौरन ही उठकर खड़े हो जाते थे। बाज़ रिवायत में ये दावा किया गया है कि अगवात का रिवाज हबशी कबाइल के यहाँ से शुरू हुआ है। ये कबाइल अपनी औलाद को कम उम्री में नामर्द बना देते और उन्हें हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया करते थे। नए अगवात हरमैन शरीफैन के कारकुनान की मदद से तलाश किए जाते थे। हरमैन शरीफैन के कारकुन जब भी हबशा जाते तो उन्हें आगा वाली खुसूसियात के हामिल अफराद तलाश करने की जिम्मेदारी दी जाती थी।
جب ان میں سے کسی ایک کو مطلوبہ شخص مل جاتا تو اس کی اطلاع شیخ الاغوات کو دیتا اور وہ حرمین شریفین میں خدمت کے لیے رسمی تقرری کی خاطر اس کی درخواست حکام کو پیش کر دیتا۔ اغوات حرمین شریفین میں صفائی، نظم و ضبط اور خواتین و مردوں کو الگ الگ کرنے کے کام پر مامور ہے۔ اسی طرح سے جب مسجد نبوی شریف بند کی جاتی تو اغوات ہی خواتین کو مسجد سے نکالنے کی ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ اغوات کار خیر کے لیے مشہور رہے ہیں، ان میں عالم، فاضل اور فقیہ بھی گزرے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بعض اغوات نے فلاحی کاموں اور ضرورت مندوں کی مدد میں بڑا نام کمایا۔ ان میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے مساجد، مدارس اور رباطیں قائم کرائی۔ کبا کے محلے میں موجود مسجد الآغا اس کا روشن ثبوت ہے۔ یہ مسجد اب بھی موجود ہے۔ اغوات کے نام سے رباط کا وقت بھی پایا جاتا ہے۔ اغوات اپنی عمارت کے لیے مشہور ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں اپنی دولت کسی کو حبا کرنے یا اس میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ان کی موت پر ان کی املاک ادارہ اوقاف کے حوالے ہو جاتی ہے۔ ان کی نہ اولاد ہوتی ہے اور نہ ہی نسل، ان کا سلسلہ ان کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ الاغوات کا محلہ مدینہ منورہ کے مشہور محلوں میں سے ایک ہے۔ ان کی گلی باب جبریل کے سامنے سے شروع ہو کر اور باب جمعہ کی جانب چلتی تھی۔ الاغوات محلے کے گھر عام طور پر بڑے پرانے طرز کے ہوتے تھے۔ یہ مٹی اور اینٹوں کے بنے ہوتے تھے، 2 اور 3 منزلہ ہوتے تھے۔ الاغوات محلے کی کئی گلیاں مشہور ہیں۔ حرمین شریفین کی عظیم الشان خدمات کے اعتراف کے طور پر سعودی عہد اقتدار میں اغوات کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہوئی ہے۔ 1346 ہجری میں سعودی عہد کے آغاز سے اغوات کے ساتھ خصوصی برتاؤ شروع کر دیا گیا۔ بانی مملکت کنگ عبدالعزیز نے ایک شاہی فرمان جاری کر کے واضح کیا کہ اغوات حرم ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اپنی خصوصی حیثیت پر قائم رہیں گے۔ کسی کو بھی ان پر نہ اعتراض کا حق ہوگا اور نہ ہی ان کے امور میں کوئی مداخلت کا اختیار ہوگا۔ کنگ عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہ سعود نے 4 ربیع الاول 1374 کو اپنے والد کے فرمان کی تصدیق و توثیق کرتے ہوئے مندرجہ ذیل فرمان جاری کیا: ہم اغوات الحرم کو ان کی نظم و نسق پر جوں کا توں برقرار رکھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی ان کے امور میں نہ تو مداخلت کرے گا اور نہ اغوات کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اغوات بتاتے ہیں کہ خادم حرمین شریفین شاہ فہد ہر سال ان کے نام شاہی تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے مشلہ بھی ارسال کیا کرتے تھے۔ یہ تحفہ انہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کی جنرل پریزیڈنسی کے توسط سے ملا کرتا تھا۔ سعودی حکومت انہیں تنخواہیں دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اوقاف سے ہونے والی آمدنی ان میں برابر تقسیم کر دیتی ہے۔ اغوات کے اوقاف مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف اور الاحساء میں پائے جاتے ہیں۔ بیرون مملکت عراق، مراکش اور یمن میں بھی اغوات کے لیے اوقاف ہے۔ ان سے انہیں بھاری آمدنی ہوتی ہے۔ ماضی میں اغوات حرمین شریفین میں خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ان میں مطاف کو دھونا، حرمین شریفین کو کبوتروں کے فضلے سے پاک صاف کرنا اور شمعیں روشن کرنا وغیرہ شامل تھا۔ ماضی قریب تک اغوات صرف 4 کام انجام دیتے رہے ہیں، جو کہ یہ ہے: بادشاہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے استقبال میں حصہ لینا، ریاست کے مہمان، سربراہوں، وزراء اور ان کے ہمراہ آنے والی شخصیتوں کی خدمت، ان کے لیے قالین بچھانا اور آب زمزم پیش کرنا، طواف کے دوران خواتین کو مردوں سے علیحدہ کرنا اور اذان کے بعد خواتین کو طواف سے روکنا۔ مسجد نبوی میں اغوات روضہ مبارکہ کی صفائی پر مامور رہے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر مہمانوں کے لیے روضہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ سرکاری مہمانوں کو باب سلام پر خوش آمدید کہتے تھے اور مسجد نبوی شریف سے رخصت ہونے تک ان کے ہمراہ رہتے تھے۔ تو اس طرح سے دوستو یہ آرٹیکل پورا ہو چکا ہے، جو کہ پورا اردو میں تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ابھی بھی اگر آپ ویڈیو پر انت تک بنے رہے، اس کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔